السلام علیکم۔ تو پیارے بچوں، آج ہم جماعت ششم کے دوسرے سبق حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زندگی کے بارے میں پڑھیں گے۔ آپ اس سبق کو بغور سنیں اور سننے کے بعد اس کے سوال جواب اپنی بیاض میں درج کریں گے۔ چلو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، میں آپ سے چند سوالات پوچھوں گا، آپ اس کا جواب سوچ لینا۔ تھوڑی دیر بعد اس کا جواب آپ کے موبائل پر آپ کو نظر آ جائے گا۔ اپنے جواب کی آپ نے خود ہی تصدیق کر لینا۔ تو پہلا سوال ہے، ہم سب کو کس نے پیدا کیا ہے؟ اس کا جواب ہے اللہ تعالیٰ نے۔ دوسرا سوال ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ کی پہچان کس نے کرائی ہے؟ جواب، اللہ کے بھیجے ہوئے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اللہ کی پہچان کرائی ہے۔ تیسرا سوال ہے، کس شخص کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ شخص ہوتا؟ جواب، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ حضرت عمر فاروق ہوتے۔ تو آئیے آج ہم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی یہ سبق پڑھیں گے، جس میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق تفصیلی معلومات ہوں گی۔ تو پیارے بچوں، سبق کے متعلق ہم پہلی بات کریں گے کہ 5ویں جماعت میں آپ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے کچھ حالات سے واقف ہو چکے ہیں۔ آپ لفظ خلیفہ کے معنی بھی جانتے ہیں۔ اسلام کے ابتدائی زمانے میں جب مسلمانوں کی تعداد بڑھ رہی تھی اور اسلام ملک عرب سے نکل کر ایران، مصر اور اسپین جیسے دور دراز ملکوں میں پھیل چکا تھا، ایسے حالات میں اسلامی حکومت کو مسلمانوں کے قبضے والے تمام علاقوں میں سنبھالے رکھنا بہت ضروری تھا۔ حکومت کا یہ نظام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے قائم کیا۔ اسلامی حکومت کے اس نظام کو خلافت کہتے ہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے صرف 2.5 سال خلافت کی۔ ان کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو خلیفہ بنایا گیا۔ یہاں یعنی اس سبق میں ان کے اخلاق و عادات اور زندگی کے کچھ واقعات بتائے جا رہے ہیں۔ جان پہچان یعنی اس سبق کے مصنف کے بارے میں معلومات۔ اس سبق کے مصنف ڈاکٹر محمد شرف الدین ساحل 2 اگست 1949 کو ناگپور میں پیدا ہوئے۔ اردو، فارسی اور عربی میں انہوں نے ایم اے کرنے کے بعد 2 مرتبہ پی ایچ ڈی کی ڈگریاں حاصل کی۔ مختلف تعلیمی اداروں میں انہوں نے تدریس کی۔ تحقیق، تنقید، شاعری جیسی اصناف اور زبان و ادب کی تاریخ بھی انہوں نے بہت کام کیے۔ ان موضوعات پر ان کی متعدد تصانیف شائع ہو چکی ہیں، جنہیں کئی اعزازات بھی ملے ہیں۔ تازگی بچوں کے لیے لکھی گئی ان کی نظموں کا مجموعہ ہے۔ اب سبق شروع کرتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ تھے۔ ان کے والد کا نام خطاب تھا۔ حضرت عمر 583 عیسوی میں مکے میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے پہلوانی، شہ سواری کے فنون میں مہارت حاصل کی۔ شہ سواری یعنی گھوڑ سواری، اور پڑھنا لکھنا بھی سیکھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ تجارت کرتے تھے۔ تجارت کے سلسلے میں انہوں نے دور دراز کے سفر کیے اور دولت کمانے کے علاوہ علم اور تجربہ بھی حاصل کیا۔
حضرت عمر کا شمار عرب کے سرداروں میں ہوتا تھا۔ شروع میں عرب کے دوسرے سرداروں کی طرح انہوں نے بھی اسلام کی دعوت کو قبول نہیں کیا، بلکہ اس کی شدید مخالفت کی، لیکن اللہ نے حضرت عمر رضی اللہ کے دل کو پھیر دیا۔ چنانچہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ جب دشمنوں کا ظلم و ستم حد سے بڑھ گیا تو اللہ کے رسول نے ہجرت کا حکم دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ نے علانیہ مکے سے مدینہ ہجرت کی، علانیہ یعنی اعلان کر کے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینے میں بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر موقع پر ساتھ دیا اور اسلام کی حفاظت کے لیے تن من دھن کی بازی لگا دی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی وفات کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ خلیفہ ہوئے۔ وفات یعنی انتقال۔ جب حضرت ابو بکر صدیق کا ان سے انتقال ہو گیا تو مسلمانوں نے حضرت عمر رضی اللہ کو اپنا خلیفہ چن لیا۔ آگے سنیے، حضرت عمر رضی اللہ کی خلافت کی مدت 10 سال 6 مہینے اور 4 دن ہے۔ ان کی خلافت کے دور میں اسلامی حکومت بہت وسیع ہو گئی تھی۔ اتنی بڑی حکومت کو سنبھالنے کے لیے انہوں نے ایک باقاعدہ نظام قائم کیا۔ مفتوحہ ملکوں کو صوبے میں تقسیم کر کے صوبے کے انتظام اور نگرانی کے لیے ایک عامل مقرر کیے، یعنی جو بھی علاقے فتح ہو رہے تھے تو وہاں اپنے عامل مقرر کیے۔ بیت المال، عدالت، آبپاشی، فوج اور پولیس کے محکمے قائم کیے، شہر آباد کروائے، نہریں کھدوائی، مہمان خانے تعمیر کروائے، فوجی چھاونیاں بنوائی، جیل خانے بنوائے، مردم شماری کروائی۔ مردم شماری کرنا یعنی کہ اس ملک میں رہنے والے انسانوں کی تعداد گننا، اور مکاتب قائم کیے۔ مکاتب مکتب کی جمع ہے، مکتب جہاں پر قرآن پاک کی تعلیم سکھائی جاتی ہے، قرآن پاک پڑھنا سکھایا جاتا ہے۔ آج بھی ہمارے مسجدوں میں یا کسی گھر میں مکتب قائم ہے جہاں پر بچے قرآن پڑھنے جاتے ہیں۔ تو یہ حضرت عمر رضی اللہ کی فکر تھی، ان کے زمانے سے یہ مکتب شروع ہو گئے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ کی ہدایت پر صلاح و مشورے کے بعد ہجرت کے واقعے کو بنیاد بنا کر ہجری کیلنڈر کی ابتدا کی گئی۔ ہجرت کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ مکے کے لوگ مسلمانوں کو چین سے نہیں رہنے دے رہے تھے، طرح طرح کی تکالیف دے رہے تھے، تو اللہ کے حکم سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ چھوڑ کر مدینہ جانے کا حکم دیا۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ چھوڑ کر مدینہ گئے تو اس واقعے کو ہجرت کہتے ہیں، تو وہاں سے ہجری کیلنڈر کی ابتدا کی گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت میں اتنی آزادی تھی کہ عام لوگ بھی بے خوف ہو کر ان سے گفتگو کرتے اور اپنی ضرورتیں بیان کرتے۔ حاجت مندوں کے لیے ان کا دروازہ ہر وقت کھلا رہتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول تھا کہ مجاہدین کے گھروں پر جا کر خیریت معلوم کرتے، عورتوں کو بازار سے سودا سلف منگوانا ہوتا تو لا دیتے، میدان جنگ سے ان کے نام خطوط آتے تو خود گھر گھر جا کر انہیں پہنچاتے، اور ان کا جواب بھجوانا ہوتا تو خود لکھ دیتے۔ وہ نابینا، بیمار اور معذور لوگوں کے گھروں پر جا کر ان کے کام کر دیتے تھے۔ دیکھو بچوں، اس پیراگراف میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے کتنی خوبیاں بیان کی گئی کہ وہ کتنے اچھے صفات ان کے اندر موجود تھے۔ ہمیں بھی اپنے اندر یہ خوبیاں، یہ صفات پیدا کرنا ہے۔ آگے سبق سماعت فرمائیے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی لوگوں کو کھانا کھلا رہے تھے۔ انہوں نے دیکھا ایک شخص بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی اس کے پاس گئے اور آہستہ سے کہا، داہنے ہاتھ سے کھاؤ۔ اس شخص نے رنجیدہ ہو کر کہا
کہ ایک جنگ میں میرا دایاں ہاتھ جاتا رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل بھر آیا، وہ اس کے برابر بیٹھ گئے اور کہنے لگے، افسوس، تم کو وضو کون کراتا ہوگا، تمہارا سر کون دھلاتا ہوگا، کپڑے کون پہناتا ہوگا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس معذور شخص کے لیے ایک نوکر مقرر کر دیا اور معذور شخص کی تمام ضروری چیزیں مہیا کر دی۔ انہوں نے نوکر کو ہدایت دی کہ تم اس شخص کی تمام ضرورتوں کا خیال رکھنا، اسے کسی طرح کی تکلیف نہ ہونے پائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ راتوں کو گشت کرتے، لوگوں کا حال چال معلوم کیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ گشت کرتے ہوئے مدینے سے 3 میل دور پہنچے، دیکھا کہ ایک عورت کچھ پکا رہی ہے، 2-3 بچے بلک بلک کر رو رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سبب پوچھا تو عورت نے بتایا، ان کو کئی وقت سے کھانا نہیں ملا ہے، انہیں بہلانے کے لیے میں نے پانی میں کنکر ڈال کر ہانڈی چولہے پر چڑھا دی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً مدینہ آئے، بیت المال سے کھانا پکانے کی چیزیں لی اور اپنے غلام اسلم سے کہا، اسے میری پیٹھ پر رکھ دو۔ اسلم نے کہا، یہ سامان میں لیے چلتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیا قیامت میں بھی میرا بوجھ تم اٹھاؤ گے؟ چنانچہ خود ہی سب سامان لے کر پہنچے۔ اب اس عورت نے پکانے کی تیاری کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود چولہا پھونکا، کھانا تیار ہوا تو بچوں نے سیر ہو کر کھایا اور اچھلنے کودنے لگے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے تھے اور خوش ہوتے تھے۔ عورت کہنے لگی، خلیفہ تو تمہیں ہونا چاہیے تھا، نہ کہ عمر کو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آب دیدہ یعنی آنکھوں میں آنسو لا کر بولے، اللہ میری غفلت کو معاف فرمائے، میں ہی عمر ہوں، تم بھی میری غفلت کو معاف کر دو، میں اتنے دن تمہاری حالت سے بے خبر رہا۔ اس سبق کا پہلا پارٹ آپ نے نہیں دیکھا ہے تو آئی بٹن پر کلک کرو۔ یہ سبق کا دوسرا حصہ ہوا۔ اس پیراگراف میں بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوصاف بیان کیے گئے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے خلیفہ کے فرائض کو کس ایمانداری سے ادا کیے۔ اتنے بڑے خلیفہ ہو کر بھوکوں کو کھانا کھلانا، نابینا معذور کی مدد کرنا، راتوں کو گشت کر کے لوگوں کے احوال معلوم کرنا، ان کی پریشانیاں دور کرنا، اپنا کام خود کرنا، آخرت والے دن کا ڈر و خوف کہ آج ہم جو بھی نیک یا بد عمل کریں گے آخرت کے دن اس کا بدلہ ضرور ملے گا۔ ایسے بے شمار اوصاف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر تھے۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کے تعلق سے فرمایا تھا کہ میرے یہ صحابہ ستاروں کے مانند ہے، کسی ایک کی بھی اتباع کروں گے تو نجات پاؤں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہم مسلمانوں کے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالی اور دیگر صحابہ جیسے صفات پیدا فرمائے، آمین۔ ایک مرتبہ تاجروں کا قافلہ مسجد نبوی کے باہر آ کر رکا۔ مسجد نبوی یعنی مدینہ پاک کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام تھا اور بازو میں مسجد نبوی تھی، آپ 5 وقت کی نماز وہیں پڑھتے تھے۔ رات کو امیر المومنین نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لیا اور کہا، آؤ آج رات ان تاجروں کے مال کی حفاظت کے لیے پہرا دیں۔ چنانچہ دونوں جلیل القدر صحابہ نے رات بھر تاجروں کے مال کی حفاظت کی۔ تاجروں کو علم بھی نہ ہوا کہ امیر المومنین یعنی خلیفہ خود ان کے مال تجارت کی نگرانی کر رہے ہیں۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتے تو اپنے سپاہیوں کو بھی حکم دے سکتے تھے، مگر انہوں نے ایسا نہ کر کے دنیا کے حکمرانوں کے لیے ایک مثال قائم کر دی کہ حکمران کیسا ہونا چاہیے، یہ انہوں نے عملی طور پر بتا دیا۔ حکمران کی سب سے پہلی یہ فکر ہوتی ہے کہ وہ اپنے ملک کے عوام کے جان مال عزت آبرو کی حفاظت کرے، تو دیکھیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ عملی طور پر کر کے بتا دیا۔ آگے سنیے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی بیت المال کی نگرانی بڑی دیانتداری سے کرتے تھے۔ بیت المال کیا ہوتا ہے کہ خلافت والے حکومت میں، اسلامی حکومت میں بیت المال ہوتا ہے، بیت کے معنی گھر ہے، وہ گھر یا جگہ جہاں حکومت کا مال و متاع جمع ہو۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ بیت المال کے نگرانی بڑی دیانتداری سے کرتے تھے، ایمانداری سے کرتے تھے۔ ایک مرتبہ کچھ لوگ ان سے ملنے آئے تو دیکھا کہ وہ دیوانہ وار ادھر ادھر دوڑ رہے ہیں۔ آنے والوں کو دور ہی سے اشارہ کرتے ہوئے کہا، تم بھی میرا ساتھ دو، بیت المال کا ایک اونٹ بھاگ گیا ہے، تم تو جانتے ہی ہو کہ اس میں غریبوں کا حصہ ہے۔ حضرت عمر کو فکر ہو گئی کہ بیت المال سے ایک اونٹ چلا گیا، تو وہ اس کی تلاش میں پریشان ہو گئے۔ ایک شخص نے کہا، امیر المومنین آپ کیوں تکلیف اٹھاتے ہیں، کسی غلام کو حکم دیجئے، وہ ڈھونڈ لائیں گا۔ فرمایا، مجھ سے بڑھ کر غلام کون ہو سکتا ہے۔ کتنا اعلیٰ جواب دیا، اور اپنے آپ کو سادگی سے یہ کہا کہ میں بھی ایک غلام ہوں، غلام ہی کی طرح ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سادگی پسند تھے۔ ایک صحابی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہے کہ اپنی خلافت کے زمانے میں بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت سادہ زندگی گزارتے تھے، خلیفہ بننے کے بعد بھی سادی زندگی گزارتے تھے۔ ان کے لباس پر کئی پیوند لگے ہوئے ہوتے تھے۔ ایک دفعہ وہ لوگوں کے حالات جاننے اور ان کی ضروریات معلوم کرنے کے لیے شام کے دورے پر گئے۔ شام ایک ملک کا نام ہے، تو وہاں گئے وہ۔ ان کا غلام اسلم بھی ان کے ساتھ تھا۔ ان کی آمد کی خبر سن کر لوگ استقبال کے لیے جمع ہو گئے۔ جب وہ وہاں پہنچے تو کوئی پہچان نہ سکا کہ آنے والے دو مسافروں میں خلیفہ کون ہے۔ اسلم نے جب اشارہ کیا تو لوگ انہیں پہچان سکے۔ لوگوں کو توقع نہیں تھی کہ ان کے خلیفہ اتنے سادہ لباس میں ہوں گے۔ وہ سمجھے ہوئے تھے کہ خلیفہ بادشاہ کی طرح سج دھج کر آئیں گے، لوگ ایسا سمجھ رہے تھے۔ ایک عظیم الشان حکومت کا خلیفہ ہونے کے باوجود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی بے انتہا سادہ تھی۔ وہ معمولی سا لباس پہنتے، بہت ہی سادہ غذا استعمال کرتے، اور مسجد کے کسی بھی گوشے میں مٹی کے فرش پر لیٹ جاتے تھے۔ وہ تقوی، پرہیزگاری، حق پرستی، راست گوئی اور عدل و انصاف کا پیکر اور اسلامی اخلاق کا بہترین نمونہ تھے۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر صفات تھے۔ تقوی یعنی اللہ کا ڈر، پرہیزگاری یعنی برائی سے بچنا، حق پرستی، راست گوئی یعنی حق بولنا، سچ بولنا، اور عدل و انصاف، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر صفات موجود تھے۔ ایک مجوسی فیروز ابو لولو نے 644 عیسوی میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر خنجر سے اچانک حملہ کیا۔ زخم اتنا کاری تھا کہ وہ جانبر نہ ہو سکے۔ انہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ ایک مجوسی کافری کہلاتے ہیں، جو لوگ آگ کی پوجا کرتے ہیں، تو اس نے دشمنی سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خنجر مارا، اچانک خنجر مارا۔ تو وہ خنجر کا جو وار تھا اتنا کاری تھا، یعنی اتنا گہرا تھا
کہ وہ جانبر نہ ہو سکے، یعنی اس زخم سے زندہ نہ بچ سکے، اور شہید ہو گئے. اور جب ان کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بازو میں دفن ہونے کا شرف حاصل ہوا. اب اس سے یہ سبق مکمل ہو گیا.